دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر ٹی وی چینل پر رمضان نشریات شروع ہو جاتی ہیں، اور کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑیاں بن ٹھن کے خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے سامنے ہمارے مفتی حضرات بھی جا کے بیٹھتے ہیں، مولانا حضرات بھی بیٹھتے ہیں، اور کچھ مولوی ٹائپ بندے بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت ان کو پردہ بالکل بھول جاتا ہے۔ اپنی مساجد میں، اپنے مدرسوں میں یہ بڑے پردے کی باتیں کرتے ہیں، مگر جب ٹی وی کا نام آتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کیوں، ہمیں ایک فیم ملے گا، ہمارا دنیا میں نام آئے گا، ہماری روٹی روزی میں اضافہ ہوگا، لوگ ہمیں پہچانیں گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو وہ ہے مولانا صاحب، یہ تو وہ مفتی صاحب جو ٹی وی پہ آتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک شخص مولوی ہے، میں مولانا تو نہیں اسے کہتا، وہ پچھلے دنوں ایک رمضان ٹرانسمیشن میں آئے، اس کا میرے خیال نام شاید رمضان وظیفہ کے نام سے ہے، اور جو مولوی صاحب ہیں ان کا نام ہے آزاد جمیل۔ چلے آزاد جمیل کو چھوڑے، ہم نام کو نہیں لیتے۔ یہ مولوی صاحب آئے اور آ کے وہاں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں، اور سامنے جو عورت بیٹھی ہے وہ ٹی وی اداکارہ ہے اور گجرے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں، اور بار بار آپ دیکھیں تو وہ اپنی انگوٹھیوں کو بھی کبھی سیدھا کر کے کیمرے کے سامنے لانا چاہتی ہیں، اور فل میک اپ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ مجھے جو پتا چلا ان کی عمر کوئی 50 کے لگ بھگ ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ینگ بنا کے سامنے آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ جناب ہمارے مولوی صاحب جا کے بیٹھے ہیں۔ اور پھر آگے ایک خواب کا ذکر ہوتا ہے، مولوی صاحب 3 دفعہ قسم کھاتے ہیں، وہ لڑکی منع بھی کرتی ہے اداکارہ، تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں میں اس لیے قسمیں کھا رہا ہوں کہ لوگ اعتبار نہیں کریں گے۔ تو مولوی صاحب اگر آپ جھوٹی قسمیں کھائیں گے تو لوگ اعتبار کر لیں گے؟ کچھ شرم کر لیں، کچھ حیا کر لیں۔ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے پہلے بھی آپ نے، اب میں پھر کیا کہوں کہ آپ نے کسی کا نام ساتھ استعمال کیا اور ایسا لہجہ بنا کے آپ نے فیم حاصل کیا۔ اللہ پاک پہ اعتبار کرے، وہ روٹی روزی کا مالک ہے۔ بہرحال چلے خیر آگے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے خود اپنے منہ سے کرا، اس لیے میں قسمیں کھا رہا ہوں۔ آپ 1000 قسمیں بھی کھا لیں تب بھی جنہوں نے اعتبار نہیں کرنا وہ نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، تین قسمیں کھا کے کہتا ہوں، کل رات 4 بجے تقریباً صبح فجر کے ٹائم پہ مجھے ایک فون آیا، اور فون آیا آپ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ قسمیں نہیں، آپ پہ نہیں، ہماری بات پہ یقین ہے، عوام کو بھی یقین ہے آپ کی بات پہ۔ عوام کو یقین اگر ہوتا تو میں اتنی قسمیں کھاتا، کسی کو مرنا پڑتا تو وہ قسم۔ چلیے آگے بہرحال پھر وہ خواب بیان کرتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ ایک ساتھی کا فون آیا، جو بھی ہے وہ آپ خود سن لیجئے گا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ آخر میں جو انہوں نے بات کی وہ بڑی عجیب بات کی۔ خواب کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرا ایک دائی ہے، میرا ایک مبلغ ہے، دین کا مبلغ ہے۔ کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، اور مجھے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ میرا مبلغ ہے یا میرے دین کا دائی ہے، اور میرا نام لیا۔ وہ کون ہے؟ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کا مبلغ ہوں۔ اب یہ دیکھیں دین کا مبلغ ہے، جی خواب میں بشارت مل رہی ہے، اور یہ کیا ہے مبلغ؟ یہ ایک نامحرم عورت کے سامنے بیٹھ کے ڈیلی ٹی وی پروگرام کر رہا ہے۔ اگر ان خواتین کو دیکھا جائے، ان کی لائف کو دیکھا جائے، تو ان کا تو بزنس ہی یہی ہے، ڈراموں میں کام کرنا، فلموں میں کام کرنا، جہاں بھی دل کرے کام کرنا۔ ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی فلموں میں کام کرتے ہیں، اور لڑکیوں کے ساتھ وہ جفیاں شفیاں سارا کچھ ان کا چلتا ہے، ان کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ جی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا ایک دائی ہے، وہ غیر محرم عورت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہاں اس سے ہنس کے باتیں کر رہا ہے، اور وہ عورت بن ٹھن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یار کچھ خدا کا خوف کریں، آپ نے دین کو کیا بنا دیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو مبلغ بنایا، اور آپ جا کے ایک نامحرم عورت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ چلیں بہرحال خیر یہ بات تو ہوئی، اب اس مبلغ کی بات سنیے آگے۔ اب جو خواب بیان کرنے کے بعد مبلغ صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ہماری ٹرانسمیشن کی قبولیت کی نشانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں، اور کسی کو کہہ رہے ہیں جو وظیفہ انہوں نے بتایا تھا تنگدستی سے نکلنے کے لیے آپ بھی پڑھا کریں۔ بڑا اعزاز کی بات ہے، بہت اعزاز کی بات ہے آپ کی۔ میں کل بہت رویا ہوں۔ فجر کہتے ہیں تو یہ ہماری ٹرانسمیشن کی قبولیت کی نشانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں کہ جو وظیفہ انہوں نے بتایا تھا تنگ دستی کی وجہ سے اس کو آپ بھی پڑھا کرو۔ میں کل بہت رویا۔ اب یہ ٹرانسمیشن کی قبولیت کی نشانی ہے۔ وہ ٹی وی چینل جو جھوٹ بولتا ہوگا، سچ بھی کہیں بولتا ہوگا، جہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اس ٹی وی چینل کی یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اچھا چلیں بہرحال آگے سنیے۔ یہ آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، کیونکہ آپ اس پلیٹ فارم کی میزبان ہیں، کسٹوڈین ہیں، اور یہ ایکسپریس کے آنر آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، کیونکہ آپ اس پلیٹ فارم کی میزبان ہیں، کسٹوڈین ہیں، اور یہ آگے وہ کہتے ہیں اس لڑکی کو مخاطب کر کے، تو جویریہ یہ آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے۔ اللہ معاف کر دے یا اللہ۔ چلے میں آپ کو ایک اور خواب بھی سناؤں گا۔
اچھا، کیونکہ آپ اس پلیٹ فارم کی میزبان ہیں اور کسٹوڈین ہیں، اور یہ بھی ایکسپریس ٹی وی کے آنر اور پوری ٹیم اور خصوصی ہمارے کیمرہ مین کے لیے. اب انہوں نے دیکھا کہ لڑکی کی میں نے تو تعریف کر دی کہ میزبان ہے، چلو جب اگلے سال پھر پروگرام ہوگا یہ مجھے بلائیں گے، تو پھر خیال آ گیا ہو سکتا ہے اگلے سال یہ لڑکی نہ ہو، لڑکی بدل جائے. جویریہ، یہ آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے کیونکہ آپ اس پلیٹ فارم کی میزبان ہیں، کسٹوڈین ہیں، اور یہ ایکسپریس کے آنرز، ایکسپریس کی پوری ٹیم. تو کیوں نہ ایکسپریس ٹی وی کے آنر کو مبارکباد دی جائے کہ بھی وہ بڑا اچھا، ظاہری بات ہے وہ جو بھی لڑکی پیش کرے گا اگلے ٹرانسمیشن کے رمضان میں تو پھر مجھے بلا لے گا کہ آجا جی آزاد صاحب آزادی سے آگے اپنے خواب بھی بیان کریں اور آزادی سے دین کے بارے میں جو آتا ہے کریں، کیونکہ آپ تو رسول اللہ کے دین کے داعی ہیں، مبلغ ہیں. آپ کو تو اب جو کچھ ہے آپ کرتے جائیں، بس آپ کو ایک پیشگوئی مل گئی ہے. پھر آخر میں کہتے ہیں جی وہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے یہ سارے، اب مولوی صاحب جو ہیں اس سے خوبصورت لڑکی کے سامنے ان کو سعادت کی داد دے رہے ہیں کیونکہ آپ میزبان ہیں، اور دوسری طرف دیکھیے کہ رسول اللہ ان کو اپنے دین کا داعی کہہ رہے ہیں. چلیے میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے جو علماء ہیں جن میں مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، محترم جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں، یا اور جتنے لوگ ہیں یہ اس خواب پہ کیا رد عمل پیش کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے. اچھا، جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک اور خواب میں آپ کو سناؤں گا ایک بندے کی، وہ بھی سن لیجئے. جس وقت اس نے وہ خواب بیان کیا اس وقت وہ بندہ جو ڈیٹ بتا رہا ہے، حالانکہ اس میں بھی ڈنڈی مار رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مگر اس کے باوجود میں آپ کو وہ خواب سناتا ہوں، وہ سنیے کیا تھا. یہ دیکھیے میرے پاس ایک کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 1، اس کا پیج نمبر ہے 270، غالباً یہ ہے جی 274 اور 275. یہ کہتا ہے جی کہ وہ ایک خواب ہے جس میں اس عاجز کو جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. اب یہ زیارت کب ہوئی تھی وہ بتا رہا ہے، اور بطور مختصر بیان اس کا یہ ہے کہ اس حقیر نے 1864 یا 65 عیسوی میں، یعنی اس زمانے کے قریب جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصے میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا. حالانکہ 1864 سے لے کر اور 1868 تک یہ بندہ سیالکوٹ کے اندر کچہری میں ملازم تھا ایک معمولی تنخواہ کے اوپر. ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہا اس وقت مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی جب میں بھی تعلیم حاصل کر رہا تھا. حالانکہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا تھا، تم نوکری کر رہے تھے. اچھا جی آگے چلے جی، تعلیم تو تم پہلے حاصل کر چکے تھے. اب خواب سنیے اس کا بھی. کہتا ہے جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی. اب یہ وہ کہانی ڈال رہا ہے کہ وہ خواب کیا تھی کہ اس عاجز، یعنی خود کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی. ٹھیک ہے، وہ کتاب کون سی ہے اس کا ذکر ابھی آگے آئے گا، کہ جو اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی، یعنی اس عاجز خود لکھی ہوئی معلوم ہوتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر یہ کھلی کہ یہ ایسی کتاب ہے جو کتب ستارے کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے. اب وہ کون سی کتاب ہے؟ یہی کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ پہلی کتاب. ٹھیک ہے، اب کیا ذکر کر رہا ہے؟ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے، یعنی قطبی ستارہ جیسے آسمان پہ چمکتا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا، یہ غیر متزلزل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے اس کتاب کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور پھر آگے چل کے کہتا ہے کہ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی. یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور اس کتاب کے اندر اس بندے نے خود لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے. اب یہ خواب دیکھتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوتی ہے، کتاب ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، اور اس کے اندر عقیدہ بھی یہی لکھا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے. اور اس عقیدے کو لکھنے کے ساتھ اس نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو گواہ بنایا ہے کہ اس قرآن مجید کی آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے. پھر اس نے کہا کہ اس کتاب کا متولی اور محتمم کون ہے؟ اس نے کہا خود رب العالمین ہے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے اشارے سے لکھی گئی ہے. اور یہ جب یہ کتاب لکھی گئی ہے اس وقت اس شخص پر فرشتے بھی نازل ہوتے تھے. اب قادیانیوں سے ہم کہیں کہ اس کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ ہے کیا یہ درست ہے؟ تو قادیانی اس بندے کی بات نہیں مانتے. تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی خوابیں بیان کرتے ہیں اور پھر آگے سے ان کی امت مانتی بھی نہیں ہے. اسی طرح اس مولوی نے بھی کیا، اس نے سوچا کہ میں 3 دفعہ قسمیں کھا لوں اور خواب بیان کروں، اور پھر اس نے آگے جو آخر میں کہا
کہ یہ اس لڑکی کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، اس مالک کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، اور اس ٹی وی چینل کو اس نے پروموٹ بھی کیا اور خود اپنے آپ کو بھی ظاہر کیا کہ جو میرے وظیفے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آگے بشارت دے رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا کہیں اب اس پہ؟ بہرحال چلے دیکھتے ہیں اس پہ ہمارے علماء کرام کیا ایکشن لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ ہم نے تو لا کر بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔